اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وبارک وسلم صلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، پیغام رمضان میں آج بات ہو رہی ہے اطاعت رسول کے تعلق سے۔ ہم آپ کی سمت آئیں گے محترمہ جہان شاہ، اور ہم اگر صحابہ کرام کی زندگی دیکھتے ہیں تو وہ کس طرح ہمیں اطاعت کے پیکر نظر آتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے جیسے جیسے احکامات نازل ہوتے تھے اس میں ہم لوگ کو بہت بڑی بڑی اطاعت کی مثالیں ملتی ہیں، جیسا کہ خمر شراب کا جب ممانعت کا حکم آتا ہے تو صحابہ کرام بہت سارے ایسے تھے، جب وہ حکم آیا وہ مسجد سے نکلے اور اعلان کرتے جا رہے ہیں گلیوں میں، اور وہ جتنے صحابہ جن کے منہ میں بھی تھا ان لوگوں نے اندر نگلنے کے بجائے اس کو واپس پہلے نکال دیا اور پھر پوچھا کہ ہاں کیا ہوا۔ یہ جو ایک جذبہ ہے اطاعت کا یہاں پر آپ دیکھتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی جب زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے، جب اور مسائل آتے ہیں، ابو بکر صدیق جو ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اس انداز سے دین کو بتا کر گئے ہیں تو انہوں نے جنگیں بھی کی، انہوں نے اس کے لیے اسٹینڈ بھی لیا۔ بہت سارے صحابہ جو ہیں وہ ان کو وہ بھی کرتے تھے کہ آپ تھوڑی سی اس میں نرمی کر دیں، انہوں نے کہا نہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جیسا کہا ہے ان کو اسی طرح سے جو ہے اس چیز کو ادا کرنا ہوگا۔ یہ ان کی اطاعت کا اور ان کی اپنی اطاعت پہ ڈٹے رہنے کا جذبہ تھا۔ اور صرف مرد ہی اس میں آپ کو نہیں دکھ رہے، اس میں خواتین بھی آپ کو دکھ رہی ہیں کہ جب پردے کا حکم آیا ہے تو مسجد میں یا بازاروں میں کہیں پر بھی خواتین ہیں تو جیسی پردے کا حکم آیا تو ایک دوسرے سے چادریں لے کے انہوں نے اپنے آپ کو پورا کا پورا کور کر لیا، اپنے آپ کو ڈھانپ لیا، مطلب گھر تک جانے کی۔ وہ گھر جاتی ہیں تو ان سے بولا جاتا ہے کہ بھائی گھر تک تو آ جاتی، لیکن نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تھا، اس وجہ سے اسی وقت جہاں کھڑی تھی، جہاں موجود تھی، وہی حکم کی تعمیل کر دی۔ تو یہ وہ صور ہیں اطاعت کے جن کو کہ ہم کو اپنی زندگی میں بھی امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ ہم اس درجے پر تو شاید نہیں پہنچ سکتے، لیکن کچھ کوشش کی لائن میں تو لگ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی اللہ کے حکم سے پار لگ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اقرا ٹی وی کے ناظرین کو کیا پیغام دیں گی اطاعت کے تعلق؟ بہت بہت ہی پیاری بات محترمہ جہان شاہ صاحبہ نے کی ہے کہ واقعی کوشش، اور یہ جو ایک چیز ہے نا، اس کے لیے میں میسیج یہ دینا چاہتی ہوں کہ دوسروں کو کرٹیسائز کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی جتنا عمل کرتا ہے اس کو آہستہ آہستہ دین کی طرف آنے دیں۔ ہمارے ہاں یہ بہت ہوتا ہے، کوئی اگر روزہ رکھ لے تو ہم اس کو کہتے ہیں نماز تو 5 وقت کی پڑھتے نہیں ہو، روزہ کیوں رکھ لیا؟ کوئی اگر سر ڈھانپ لے تو ہم کہتے ہیں سر ڈھانپ لیا، چہرہ تو تمہارا کھلا ہوا ہے۔ کوئی اگر چہرہ بھی ڈھانپ لے گا تو کہیں گے آواز تو پھر وہ کہے گا آواز آ رہی ہے۔ تو اس لیے جو جتنا کر رہا ہے اس کی رسپیکٹ کریں۔ ہم بہت کمزور لوگ ہیں، بہت ہی ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم گریجولی دین کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں۔ اسی لیے تو پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تم ایک اینٹ کی طرح ہیں، مومن ایک اینٹ کی طرح ہیں۔ ایک عمارت جو تعمیر ہوتی ہے اینٹوں سے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ تو ہمیں یوں بننا ہے کہ میں آپ کو سپورٹ کروں کہ نہیں ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کیا، اللہ آپ کو اور توفیق دے، آپ مجھے کریں، اور ہم ایک دوسرے کی اچھائیوں کو اپریشیٹ کریں اور برائیوں کو ستر ان کا کریں، ان کو چھپائیں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہمارے عیوب کو چھپائے گا اور ہمیں ہماری نیکیوں کی جزا عطا فرمائے۔ وقت دعا ہے، ہماری عالمات دونوں موجود ہیں، آپ دعا جو ہے وہ میں آج حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اس وجہ سے کروں گی کہ یونس علیہ السلام جب آزمائش میں تھے مچھلی کے پیٹ میں، تو تب انہوں نے اللہ کی یہ دعا، اللہ سے دعا کی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور یہ تسبیح کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے یونس علیہ السلام کو ایک بڑی آزمائش سے نجات دے دی۔ مومن بھی اگر اللہ سے ایسے ہی دعا کریں گے تو اللہ ان کو بھی بڑی سے بڑی آزمائش اور تکلیف سے نجات عطا فرما دیں گے، جس کو ہم آیت کریمہ عام طور پر ہمارے ہاں کہتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے پڑھنے کی اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہی پاک ہیں، سب تعریفوں والے ہیں، بے شک میں خود ہی اپنی جان پر زیادتی کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں،
ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائیں، اور جو زندگی عطا کی ہے اللہ اسے اپنی اطاعت میں، اپنے محبوب کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق اور آسانیاں عطا فرما دیں، آمین اللہم آمین۔ اللہم آمین۔ ہم شکر گزار ہیں محترمہ جہان شاہ آپ کے، محترمہ ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ آپ کے۔ آج کے لیے ناظرین بس اتنا ہی۔ پیغام رمضان آپ سحری کی خصوصی نشریات دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم نے بات کی جناب اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے۔ یہ بہت پیارا عنوان ہے، یہ بہت پیارا موضوع ہے، اور اگر میں سمجھوں کہ دین کی اصل کیا ہے تو دین کی اصل، جو دین کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ حب الہی اور حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میں موجود ہو۔ جب یہ دونوں فلیورز آپ میں موجود ہوں گے تو آپ اطاعت الہی اور اطاعت رسول اللہ کی جانب آئیں گے، اور یہ اطاعت، یہ محبت بالآخر ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ ہمیں اعمال صالح کی جانب لے آتی ہے، اور جو مومن اعمال صالحہ بجا لاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی اس کے حصے میں آ جاتی ہے، اور جسے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو اس کے لیے جناب جنت میں گھر بنا دیے جاتے ہیں، اور پھر جہنم سے اسے کون سو دور کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے، اقرا ٹی وی کے ناظرین سے، ہماری پوری ٹیم سے، ہم سب سے راضی ہو جائے، اور ہماری اس چھوٹی سی سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کوئی بات کسی کی طبیعت پہ گرا گزری ہو، ہماری کوئی بات کسی کو بری لگی ہو، ہم سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی سہو ہو گیا ہے، تو پروردگار تو ہمیں معاف فرما، اور اپنے کرم سے ہم سب پہ اپنی عطاؤں کا نزول فرما۔ اقرا ٹی وی کے ناظرین، اقرا ٹی وی کا جو ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اقرا ٹی وی آفیشیل، اس پہ ہمارے تمام پروگرامز، اگر آپ سے کوئی ایپیسوڈ مس ہو گئی ہے تو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنی زبانوں کو درود پاک سے، ذکر الہی سے تر رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔